ایک دفعہ ایک جنگل میں کبوتروں اور طوطوں کا گروہ رہتا تھا۔ ان سب کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ ان میں اتنا اتفاق ہوتا تھا کہ باقی پکشی ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے۔ ان کی خوبی تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے اکٹھے جاتے تھے۔ ایک دن کبوتر اور طوطے اکٹھے بیٹھے تھے تو ان میں کبوتروں کا گروہ کہتا ہے، آج ہم صبح صبح سیر کے لیے جا رہے ہیں، تم سب تیار ہو نا؟ صبح کی سیر صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ طوطوں کا گروہ کہتا ہے، ہاں ہاں ہم تیار ہیں، ہم سب کو صبح کی سیر بہت پسند ہے۔ پھر وہ دونوں گروہ سیر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں انہیں کووں کا گروہ ملتا ہے۔ تمام کوے کہتے ہیں، بھائی بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، آپ کا گروہ بہت بڑا ہے، بہت مزہ آئے گا۔ کبوتروں کا گروہ کہتا ہے، نہیں نہیں، یہ تم نے کیا بات کر دی، تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم جب اٹھتے ہیں تو ہماری اڑان دیکھ کر انسان ہماری فوٹو کھینچتے ہیں، باقی پکشی ہم پہ رقص کرتے ہیں۔ تم تو کالے ہو، تم ہمارے ساتھ چلے تو ہمارا گروہ تو بدصورت ہو جائے گا۔ کووں کا گروہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کبوتروں اور طوطوں کا گروہ انہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ راستے میں چیل کا گروہ بھی جا رہا ہوتا ہے اور وہ طوطوں اور کبوتروں کے گروہ کو روک لیتا ہے۔ چیل کے گروہ میں ایک بوڑھی چیل ہوتی ہے جو بہت ظالم ہوتی ہے۔ بوڑھی چیل کبوتروں اور طوطوں کے گروہ سے کہتی ہے، ارے واہ واہ، یہ گروہ کہاں جا رہا ہے؟ کہیں یہ ہمارے جنگل تو نہیں جا رہے؟ چلو چلو ان سے پوچھتے ہیں۔ بوڑھی چیل کبوتروں اور طوطوں کے گروہ کے پاس جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے، ارے ارے تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا گروہ تو بہت بڑا ہے، ہم سب بھی سیر کے لیے جا رہے ہیں، کیا تم لوگ بھی سیر کے لیے نکلے ہو؟ طوطوں کا گروہ کہتا ہے، ہاں ہاں چیل جی، ہمارا گروہ صبح کی سیر کے لیے نکلا ہے۔ بوڑھی چیل بہت عقل مند بھی ہوتی ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوچتی ہے کہ کسی طرح طوطوں اور کووں کے گروہ کو پھنسایا جائے اور ان کا شکار کیا جائے۔ چیل باقی پکشیوں سے کہتی ہے، بھائی بھائی تم ہمارے ساتھ چلو نا سیر پر، بہت مزہ آئے گا اور ہمارا گروہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ طوطوں اور کبوتروں کا گروہ آپس میں مشورہ کرتا ہے۔ وہ سب ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ اب طوطے، کبوتر اور چیل سب ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ طوطوں اور کبوتروں کے چیل کے گروہ کے ساتھ جانے کی خبر پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے۔ کووں کے گروہ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ چیل کی سازش کو جان جاتے ہیں۔ چیل بہت ظالم ہوتی ہے۔ چیل کا اصل مقصد کبوتروں اور طوطوں کے گروہ کو اپنے ساتھ لے جا کر ان پر حملہ کرنا تھا، کیونکہ چیل کا کام شکار کرنا ہی ہوتا ہے۔ کووں کا گروہ ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ کچھ دور جا کر بوڑھی چیل کہتی ہے، ہا 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 ہا، تم سب میرا شکار بننے جا رہے ہو، ہا 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 ہا، تم سب میرے شکنجے میں ہو، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، ہا 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 ہا۔ ان کا پیچھا کرتے کرتے کووں کا گروہ بھی ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ان کے پاس جا کر وہ طوطوں اور کبوتروں کا گروہ کو بچا لیتے ہیں اور چیل کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ طوطے اور کبوتر کووں کے گروہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ نہیں آنے دے رہے تھے، لیکن انہوں نے کبوتروں اور طوطوں کی جان بچا کر اپنی دوستی کا آغاز کر دیا۔ اب وہ سب اپنے جنگل میں واپس جا رہے تھے اور انہوں نے عہد کر لیا کہ اب وہ سب خوشی خوشی رہیں گے۔
ایک جنگل میں کالو کوا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھونسلے میں رہ رہا تھا۔ وہ روزانہ اپنے بچوں کے لیے بھوجن لینے دوسرے جنگل میں جاتا تھا اور بھوجن لے کر واپس اپنے جنگل آ جاتا تھا۔ ایک دن وہ صبح سویرے اپنے بچوں کو گھونسلے میں چھوڑ کر بھوجن لینے جا رہا ہوتا ہے اور اسے راستے میں اور جاتے وقت وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے، میرے پیارے بچوں، میں آپ کے لیے بھوجن لینے جا رہا ہوں۔ آپ سب گھونسلے میں ہی رہنا، باہر کہیں بھی مت جانا، اور اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازہ مت کھولنا۔ بچے کہتے ہیں، جی بابا، ہم باہر کہیں نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد کالو کوا بھوجن لینے روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ جا ہی رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے ایک چیل نظر آتی ہے۔ چیل کالو کوے سے کہتی ہے، ارے کالو کوے، تم ہمارے جنگل میں یہ کہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے جنگل میں آنے کی؟ تمہیں پتہ تو ہے ہمارے جنگل میں جو بھی آتا ہے بچ کے واپس نہیں جاتا۔ اب تم بھی یہاں سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ کالو کوا پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، چیل جی، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اپنے بچوں کے لیے بھوجن لینے آیا تھا۔ تم مجھے کچھ نہ کہو۔ اگر تو تم مجھے مار دو گی تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ میری پتنی بھی نہیں ہے جو ان کا خیال رکھتی، وہ تو بھوک سے مر جائیں گے۔ تم مجھے جانے دو۔ چیل اسے کہتی ہے، اچھا، میں تمہیں ایک شرط پر جانے دوں گی۔ تم اپنے بچوں کو بھوجن دے کر واپس میرے پاس آؤ گے، کیونکہ میں کل سے بھوکی ہوں۔ تم میرے پاس آؤ گے اور میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ کالو کوا کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں کو بھوجن دے کے واپس آ جاؤں گا۔ کالو کوا یہ کہہ کر چلا جاتا ہے اور کافی پریشان ہوتا ہے۔ وہ بھوجن لے کر واپس اپنے جنگل میں جاتا ہے اور اپنے بچوں کو بھوجن دیتا ہے۔ بھوجن دے کر وہ دوسرے پکشیوں کے پاس جاتا ہے۔ اس کے گھونسلے کے ساتھ ہی نیلو چڑیا اور میٹھو طوطا کا گھر تھا۔ کالو کوا ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، سنو سنو پکشیوں، کل مجھے چیل نے بہت تنگ کیا اور مجھے مارنے کی دھمکی بھی دی جب میں دوسرے جنگل میں بھوجن لینے گیا۔ اس وقت تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں میرے گھونسلے میں نہ آ جائے۔ میرے بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میٹھو طوطا اور نیلو چڑیا بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ نیلو چڑیا کہتی ہے، کالو بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جب بھی بھوجن لینے جائیں گے ہم آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ ان کے کہنے سے کالو کوے کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اس کے اگلے دن کالو کوا پھر بھوجن لینے جاتا ہے اور نیلو چڑیا اور میٹھو طوطا اس کے گھر کے باہر اس کے بچوں کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ چیل بھی کالو کوے کے جانے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور خود سے کہتی ہے، اس نے میرے ساتھ بڑا دھوکا کیا ہے، میں اس کا بدلہ اس کے بچوں سے لوں گی۔ جیسے ہی چیل کالو کوے کے گھونسلے کی طرف آتی ہے، نیلو چڑیا اور میٹھو طوطا اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس کے بچوں کی طرف آتی ہے، وہ دونوں اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں۔ کالو کوا بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور چیل کو مرا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ سب پکشیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ ان سب نے اس کے بچوں کی جان بچائی۔ کہانی ایک بہت ہی سندر جنگل کی ہے، جہاں ڈوڈو کوا، مینو چڑیا، لوسی کبوتر اور میٹھو طوطا رہتے تھے۔ ان کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ سب جنگل والے ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے۔
जंगल के कुछ जानवर उनकी दोस्ती से जलते भी थे। पास ही दूसरे जंगल में एक डायनासोर भी रहता था। मीनू चिड़िया, मेरा भोजन खत्म हो गया है। अब तो थोड़ा सा भी भोजन नहीं है जिससे मैं गुजारा कर सकूं। हाँ हाँ डोडो भाई, मेरा भी भोजन खत्म हो गया है और हमारे जंगल में तो भोजन की बहुत कमी है। हमें भोजन लेने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। उसी समय कबूतर भी वहां आ गया। उनकी बातें सुनकर वो कहने लगा, अरे अरे, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। मैं तुमसे बस यही बात कहने ही वाला था कि सब मिलकर दूसरे जंगल में भोजन ढूंढने चले। अगर हम सब साथ जाएंगे तो हमें भोजन ढूंढने में आसानी होगी। इसके बाद वो सब मिठू तोते के पास जाते हैं और उसे अपने मंसूबे के बारे में बताते हैं। हाँ भाई, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। फिर वो सब भोजन की तलाश में दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मिठू तोता कहता है, हमारा आपस में कितना इत्तेफाक है, हम जहाँ भी जाते हैं साथ जाते हैं। दूसरे जंगल में पहुंचकर वो भोजन ढूंढने लग जाते हैं। दूर बैठा एक डायनासोर उनको गौर से देख रहा होता है और मन ही मन में सोचता है, अरे इनकी आपस में कितनी दोस्ती है और मैं अकेला बैठा हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। जब मेरा कोई दोस्त नहीं है तो ये सब क्यों साथ हैं? मुझे इनकी दोस्ती को भी ख़त्म कर देना चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। डायनासोर इसी सोच में गुम था कि किसी तरह ये अकेले हों और मैं इनके पास जा सकूं। कुछ देर के बाद वो डोडो कौवे को देखता है कि वो अकेला भोजन तलाश कर रहा है। वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे डोडो कौवे, तुम्हें पता है तुम्हारा जो दोस्त लूसी कबूतर है वो तुम्हें बुरा भला कह रहा है। वो कह रहा था कि तुम उसका भोजन चुरा लेते हो और खुद तुम कोई भी काम नहीं करते, बिल्कुल निकम्मे हो। क्या क्या, लूसी कबूतर ये कह रहा था? मुझे तो उसने कभी नहीं कहा और मुझे तुम्हारी बात का यकीन भी नहीं है। तुम झूठ भी बोल सकते हो। नहीं नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, मैं तो तुम्हारा ही भला सोच रहा था। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। अगर वो तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह लूसी कबूतर और डोडो कौवा एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। डोडो कौवे को ये सब कहने के बाद वो मीनू चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, मीनू चिड़िया, तुम्हारा जो दोस्त मिठू तोता है ना, वो तुम्हारी शिकायतें मुझसे कर रहा था। कह रहा था मीनू चिड़िया हम पे बोझ बनी हुई है, खुद कोई काम नहीं करती, बूढ़ी हो गई है, हम जहाँ भी जाएं हमारे साथ चिमटी होती है। क्या क्या डायनासोर भाई, तुम कहाँ रहते हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। और मिठू तोते ने ये बात आपको कब बताई? क्या उसने आपको पहले देखा हुआ है? हमारे जंगल में तो कोई डायनासोर नहीं है। हाँ हाँ, हमारी अक्सर मुलाकात होती है और जब भी हम मिलते हैं वो तुम्हारी शिकायतें ही लगाता है और ये भी कहता है कि मीनू चिड़िया को अगवा करके कूफा ले जाओ और कैद कर दो।